الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع اعتکاف کے بارے میں ہے اور فطرانے کے بارے میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم نے اعتکاف کی تعریف جاننی ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا یعنی رکنا رہنا جہاں پر باقاعدہ 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہو اور نماز جمعہ بھی ادا کیا جاتا ہو اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جاتا ہو، وہاں پر ٹھہرنا رکنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف مستحب بھی ہے، اعتکاف واجب بھی ہے اور اعتکاف سنت بھی ہے۔ پہلے ہم جانیں گے مستحب کے بارے میں کہ مستحب کون سا ایسا اعتکاف ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ مستحب وہ اعتکاف ہے جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم نیت کر لیتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، یعنی مسجد میں رکنے کی نیت کرتے ہیں کہ میں یہاں پر آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تمام گناہوں سے دور ہو گیا، تمام دنیاوی معاملات سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اعتکاف کی نیت کے ساتھ۔ اب نمازیں بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، ثنا بھی کرتا ہے، حمد بھی پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام کی نعتیں بھی پڑھتا ہے، یہاں تک کہ ہر ذکر جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معبود ہو یعنی پسندیدہ ہو وہ کرتا ہے، تو یہ مستحب اعتکاف ہے اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ اب دوسرا ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کہتے ہیں کہ منت کسی نے مانگی ہو اور کہا ہو کہ میری فلاں خواہش، فلاں آرزو، فلاں چیز مجھے مل جائے تو میں مسجد کے اندر اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، 1 دن 2 دن یا 3 دن یا 10 دن یا 15 دن، اس کی نیت کر لے تو اب یہ واجب اعتکاف ہوگا۔ اب جب اس کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی تمنا پوری ہو جائے گی، اب اس پر لازم ہو جائے گا، اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ مسجد میں آئے اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائے۔ اور اب آخری جو کہ سنت ہے
اور سنت موقدہ ہے اور کفایہ ہے۔ ایسی سنت کہ اگر کوئی ایک شخص کر لیتا ہے تو تمام بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نماز جنازہ کے لیے کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے اعلان ہوا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، جہاں جہاں تک جس علاقے تک جس کالونی تک آوازیں گئی، اگر پوری کالونی والے نہیں بھی آتے، وہاں سے ایک شخص نکل کر جنازے میں شریک ہو جاتا ہے تو تمام بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سنت اعتکاف یہ ہے کہ کوئی محلے میں سے، کوئی گاؤں میں سے، کوئی شہر میں سے جہاں پر مسجد حاضہ ہو یعنی جامع مسجد ہو، وہاں پر آ کر ایک بندہ بھی اعتکاف کر لیتا ہے، تمام بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف سے نہ بیٹھا، تمام گنہگار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے کسی کے پاس وقت ہی نہیں، دنیاوی معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب لوگ جو مسجد میں اعتکاف سے دور ہیں، جو نہیں کرتے، یعنی ایک شخص بھی مسجد میں آ کر نہیں بیٹھتا، تمام کے تمام گنہگار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اعتکاف کی سب سے افضل جگہ کیا ہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے زیادہ ثواب کا، وہاں پر یعنی کہ ثواب زیادہ ملتا ہے، وہاں پر اگر بیٹھا جائے تو برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ حاصل ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے افضل جگہ ہے مسجد حرام۔ وہاں پر اعتکاف کیا جائے تو بہت ہی زیادہ اور سب سے افضل وہاں پر ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسی مسجد میں اعتکاف کر لے تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد بیت المقدس، یہاں پر اگر اعتکاف کرتا ہے تو مسجد حرام اور مسجد نبوی سے کم تر یعنی باقی مسجدوں سے اعلیٰ افضل ثواب ملتا ہے اگر بیت المقدس میں کر لے۔ اگر یہ تمام چیزیں میسر نہ ہو تو سب سے آخر میں فرمایا گیا کہ جامع مسجد میں جہاں پر جمعہ بھی ادا کیا جاتا ہو، وہاں پر جماعت کا بھی انتظام ہو، وہاں پر اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اسے بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ان تین مقام سے جو کہ سب سے افضل اور بالا ہیں، ان سے کم تر مسجد حاضہ جامع مسجد ہے کہ جس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ گھر میں رہنے سے بہتر جامع مسجد میں رہنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب کا حقدار انسان ہوگا اگر مسجد میں اعتکاف کرتا ہے۔ اب کوئی شخص پوچھے کہ ہماری بیویاں یعنی ہماری عورتیں اب اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو اب اعتکاف کس طرح کریں؟ تو عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کی ایک جگہ مقرر ہے، جس طرح کہ وہ مسجد کے لیے گھر میں اگر کوئی مسجد بنائی ہو یعنی نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر کی گئی ہو، ان کے لیے سب سے اعلیٰ اور بہتر ہے کہ اسی جگہ میں وہ اعتکاف کریں۔ اگر ایسی کوئی جگہ نہ ہو تو اب اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے ایک کونے کو، ایک جگہ کو منتخب کر لے جہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو، جہاں پر کوئی خوف نہ ہو، جہاں پر کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ اس مقام پر پہنچ کر پردہ ڈال کر چار دیواری کے اندر وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعتکاف کو قبول فرمائے گا۔ اور اعتکاف بھی ایسا کرے کہ اس کی ضروریات کی چیز بھی پوری ہو، یعنی نماز پڑھنا بھی ان کے لیے وہاں پر ضروری ہوتا ہے۔ تو اب نماز کے لیے مصلی، جا نماز، اس طرح کی چیزیں، اور سونے کے لیے جگہ اور تسبیحات وغیرہ تمام کی تمام چیزیں اس کے لیے اس کے پاس ہونی چاہیے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں تو یہ ضرورت ضروری ہے، یہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح زیادہ دور بھی نہ ہو کہ مسجد میں دور جا کر کمرہ ہو تو وہاں پر اعتکاف کر لے اور اس کو آنے میں، وضو کرنے میں اور حاجت کو پورا کرنے میں تکلیف ہو، تو ایسی جگہ میں اعتکاف سے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ قریب جگہ پر آ جائے، جو وضو کرنے والی جگہ سے بھی قریب ہو اور جو حاجت کو پوری کرنے والی جگہ کے بھی قریب ہو، یعنی تھوڑے فاصلے پر ہو، تاکہ جب وہ اعتکاف والی جگہ سے نکل کر جائے تو کم وقت لگے اور جلد ہی وہ اعتکاف والی جگہ پر آ جائے اور زیادہ ثواب حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب اعتکاف کے فائدے بھی ہیں، اس کی فضیلتیں بھی ہیں۔ فائدے یہ ہے کہ انسان جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتا ہے، بیویاں یعنی عورتیں جب گھروں میں بیٹھتی ہیں تو گناہوں سے محفوظ ہو جاتی ہیں، گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح دنیاوی معاملات مسجد سے باہر رہ کر اعتکاف کیے بغیر وہ پھرتے تھے، گفتگو کرتے، بے جا تکلف کرتے، گالی گلوچ کرتے، گناہ کرتے،
بدتمیزی کرتے، کسی کا حق کھا جاتے، کسی کی طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ تمام گناہوں میں کوئی نہ کوئی گناہ میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جھک جاتا ہے، جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ رک جاتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں سے ہی محفوظ نہیں ہوتا بلکہ جب مسجد میں آتا ہے تو نیکیوں کا ڈھیر بھی حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شیطان تو حملہ کر سکتا ہے اگر انسان مسجد کے باہر ہو، اور ڈاکوں کا بھی حملہ ہو سکتا ہے، پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک اللہ کا گھر ہے کہ جہاں پر اگر انسان آ کر بیٹھ جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگے اور بیماری سے شفا یابی طلب کرے، پریشانی سے نجات حاصل کرنے کی دعا کرے تو رب تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کے لیے تو برکت ہی برکتیں ہیں کہ وہ شیطان کے حملے سے بھی، نفس کا جو حملہ ہے، سب سے پہلا نفس کا حملہ ہے، اس سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ جب وہ مسجد کے اندر آتا ہے تو اب کہتا ہے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا، اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اب میں نے حرام نہیں کھانا، اب میں نے گالی گلوچ نہیں کرنی، اب میں نے بے فضول باتیں نہیں کرنی، اب میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اب ایسے کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے میرا اعتکاف ٹوٹ جائے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ گناہوں سے محفوظ ہونے کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جھک جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں رہنا، مسجد میں سونا، مسجد میں کھانا، مسجد میں پینا، تلاوت قرآن پاک کرنا، ذکر و اذکار کرنا، حمد و تسبیح کرنا، رب تعالیٰ کی حمد کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرنا، یہ تمام کے تمام کام جب یہاں پر کرتا ہے تو سب سے زیادہ ثواب اعتکاف والے کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام چیزیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور آپ کو بتا دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پوری زندگی اعتکاف کیا ہے۔ ایک مرتبہ صرف آپ سے اعتکاف کا جو موقع تھا وہ آپ سے دور ہو گیا، اس وجہ سے کہ آپ نے ہجرت کے بعد آپ کیونکہ سفر میں تھے، سفر کی وجہ سے وہ مہینہ ماہ رمضان آیا، اور آپ سفر کی وجہ سے، ہجرت کی وجہ سے اس سال آپ ایک سال میں، یعنی وہ ہجرت والے سال میں آپ اعتکاف نہ کر سکے، اور پوری زندگی آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ظاہری پردہ فرما گئے دنیا سے، اور پھر فرمایا کہ یہی نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی کے لمحے تک اعتکاف میں، ہر سال اعتکاف میں رہا کرتے تھے، فرمایا آپ کے بعد ہی، یعنی آپ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ہر سال ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں یہ 10 دن کا آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف کیا کرتی تھی، اور آپ نے پوری زندگی یعنی ازواج مطہرات نے 10 دن کے اعتکاف کی یہ زندگی کے ساتھ اپنی روٹین میں لا لیا کہ ہر سال جب بھی ماہ رمضان آتا تو ہر سال 10 عشرے میں یعنی 10 دن کے روزے میں آخری عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کو فرمایا تلاش کرو، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، پوری سورت نازل فرمائی ہے، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پوری سورت رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دی،
اور شان و شوکت کے لیلۃ القدر کی شان و شوکت کو بیان فرما دیا۔ 1000 سال کی باتیں اگر کوئی شخص رات کو کرتا ہے وہ کافی عرصے 1000 سال عبادتیں بڑی مشکل سے ہوتی ہیں، یہاں تو 10 سال بھی 5 سال بھی 1 سال بھی بڑی مشکل سے عبادتیں کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کتنے مہینوں کی کتنے سالوں کی رب تعالیٰ عبادتیں عطا فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں صرف ایک عبادت کر لی، 2 رکعت پڑھ لے، 3 رکعتیں پڑھ لے، اس کی فضیلتیں اور اس کے پڑھتے ہونے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کتنے مہینوں کی عبادتیں عطا فرماتا ہے، جس کا ذکر اس سورۃ القدر میں ہے۔ ترجمہ بھی پڑھیں آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس ترجمے والا ہے تو آپ ترجمے بھی پڑھیں، اگر آپ کے پاس تفسیر ہے تو اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اس کے مزید علاوہ حدیث پاک میں بھی آپ اس میں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لیلۃ القدر کتنی شان والی ہے کہ جو ماہ رمضان میں رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اتنی فضیلت والی کہ جس میں عبادتیں کرنا ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ الصلوۃ کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوش ندی کو حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، 1 دن کا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کو آڑ بنا دے گا، جس کی مسافت آسمان و زمین کے برابر ہے اور اس سے چوڑائی بھی زیادہ ہے۔ یعنی 1 دن کا اعتکاف کرنا، بھی 10 دن کے بارے میں نہیں ہوا بیان، بلکہ 1 دن کے بارے میں صرف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر مسجد میں آ کر 1 دن کے اعتکاف کی نیت کر لے، 24 گھنٹے مسجد میں گزار لے تو رب تعالیٰ اس کے لیے کتنی فضیلت عطا فرماتا ہے کہ جہنم سے اتنی دوری فرما دیتا ہے جیسے آسمان و زمین کی دوری ہے، اور اس کی چوڑائی بھی زیادہ ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کے بلندی کو اور اس کی چوڑائی کو، بلکہ اس سے زیادہ رب تعالیٰ نے اس شخص کو دور فرمایا ہے جو شخص 1 دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے اتنی دوری جہنم سے فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان کے 10 دن یعنی آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف کرے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا 2 حج اور عمرہ جیسا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں 10 دن کا اعتکاف مسجد میں کرتا ہے، آخری عشرے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جھک جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں 10 دن تک حاضر رہتا ہے، روزے کی حالت میں بھی ہے اور روزے کی حالت میں نمازیں بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ کی ثنا خوانی بھی کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ کی شان کو بیان بھی کرتا ہے، اس کی شان کو سنتا بھی ہے۔ تو رب تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے جو مسجد میں اللہ تعالیٰ کی خوش نصیبی کے لیے حاصل ہو گیا، جو حاضر ہو گیا، جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جھک گیا، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ تو ہے اعتکاف والوں کے بارے میں۔ اب عام لوگوں کے بارے میں، عام لوگ جو مسجد کے ساتھ دل لگاتے ہیں، جو مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو مسجد میں رہنے کو، اپنے آپ کو مسجد میں مصروف رکھنے کو، ذکر اذکار میں رکھنے کو، عبادتیں کرنے میں مشغول رکھتے ہیں، ان کی شان بھی بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہم نشین یہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جب مسجد سے غائب ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے جو مسجد سے محبت کرتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، دل لگاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسجد میں ہی بیٹھے رہیں، جب وہ غائب ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو مسجد میں بیٹھنے والے تھے، اور فرمایا کہ ان کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ثنا خوانی کو، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو صرف رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں حاضر رہتا ہے،
جو دل لگاتا ہے، جو محبت کرتا ہے مسجد میں رہنے کو، اپنے آپ کو مشغول رکھنے کو یہ اچھا سمجھتا ہے، تو اس کے لیے فضیلتیں حاصل ہیں کہ جب فرشتے اسے جب کوئی چیز پیش آتی ہے، جب اسے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی طرف سے حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ تو ان فضیلتیں ان عام شخصوں کو حاصل ہیں جو مسجد سے دل لگاتے ہیں، لیکن وہ شخص جو مسجد میں ہی اعتکاف سے بیٹھ گیا تو اس کے لیے کیا شان ہوگی؟ یہ تو ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن جب مسجد میں کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑی فضیلت عطا فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تو 24 گھنٹوں حاضر ہے، تو رب تعالیٰ انہیں زیادہ شان عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ انہیں زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو، ایسے نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ جب وہ گناہوں سے محفوظ ہو گیا، جب گناہوں سے دور ہو گیا تو اب اس طرح نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، رب تعالیٰ ایسی نیکیاں عطا فرما رہا ہے جیسا کہ وہ شخص بندہ خود کرتا ہو، ایسے رب تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کے بارے میں، آپ نے معتکف کے بارے میں جو اعتکاف کرنے والا ہے فرمایا، یعنی معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے کنارہ کشی ہو جاتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے کی مثل پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ایسا ثواب جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، پوری نیکیاں جو وہ کرتا جائے گا رب تعالیٰ اسے عطا فرماتا جائے گا، ایسی نیکیاں عطا فرمائے گا جس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اتنا ثواب اتنا اجر دیا جائے گا اور جو شخص اعتکاف کرنے والا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، تمام گناہ جتنے بھی اس نے کیے صرف رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اعتکاف کیا، رب تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقع ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، اگر کوئی شخص ایک بیٹھ جاتا ہے تو تمام بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک بھی نہیں بیٹھتا یعنی تمام اس کو ترک کر دیتے ہیں تو تمام کے تمام گنہگار ہوں گے۔ اب اعتکاف کرنے والی جگہیں جہاں پر اعتکاف کرنا چاہیے، ہماری مسجدوں میں، جامع مسجد میں ضروریات کی تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کھانے اور پینے کے علاوہ، یعنی کہ سحری اور افطاری کی چیزیں جو گھر سے میسر ہوتی ہیں، بعض جگہ پر یہ چیزیں مؤثر ہوتی ہیں، یعنی سحری اور افطاری کی چیزیں پہنچا دی جاتی ہیں مسجد میں، وقتاً فوقتاً پکائی جاتی ہیں یا وہ تقسیم کی جاتی ہیں یا کسی کے ذمے ہوتی ہے کہ وہ سحری اور افطاری کا تمام سامان آ کر مسجد میں دے گا، روزہ داروں کے لیے، افطاری کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے ان پر ذمہ ہوتا ہے، تو وہ یہ کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور اس ثواب کا حقدار بنتے ہیں۔ تو جو شخص اعتکاف کرتا ہے کھانے اور پینے کے علاوہ جامع مسجد میں، یعنی وہ گھر سے چیزیں تمام کے تمام، یعنی کھانے پینے والی چیزیں باہر سے آتی ہے، کپڑے آتے ہیں یعنی گھر سے ہی آتے ہیں، اور باقی تمام چیزیں مسجد میں حاصل اسے ہو جاتی ہیں، مسجد میں رہنا، مسجد میں کھانا، مسجد میں پینا، مسجد میں عبادتیں کرنا، مسجد میں قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، حمد و ثنا کرنا، تسبیحات کو بیان کرنا، اپنے کو نماز کے لیے وضو کرنا اور حاجت کو پورا کرنا اور غسل کرنے کے لیے تمام چیزیں جو بھی اعتکاف کے لیے ضروری ہے ہماری جامع مسجد میں، جہاں بھی جامع مسجد ہوتی ہے وہ چیزیں مؤثر ہوتی ہیں، سوائے کپڑے اور کھانے پینے کے علاوہ، کیونکہ یہ باہر سے آتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں جہاں یہ مؤثر ہوں وہاں پر اعتکاف کرنا چاہیے۔ اب کوئی شخص کے پاس ایسی مسجد میں اعتکاف کر لے، گاؤں یا دیہات کی مسجد میں جہاں پر صرف عبادتیں کرنے کے لیے جگہ ہے، یعنی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تسبیحات کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے اور قرآن پاک اور عبادتیں نماز پڑھنے کے لیے تو جگہ ہے، لیکن اس کے پاس اس مسجد میں
نہ ہی یعنی کہ حاجت کو پوری کرنے کے لیے جگہ ہے، اور نہ ہی وضو کرنے کے لیے جگہ ہے، نہ ہی غسل کرنے کے لیے جگہ ہے، نہ ہی کھانے پینے کے لیے سامان کو رکھنے کے لیے وہاں پر جگہ ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر یہ چیزیں میسر ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسے گاؤں میں، ایسے دیہات میں، ایسی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے جہاں ضروریات کی چیزیں میسر نہیں ہیں صرف عبادتوں کے سوا، تو اب اس کے لیے اب اس کو اجازت ہے کہ وہ کھانے کے لیے بھی جا سکتا ہے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، وضو کے لیے بھی جا سکتا ہے، غسل کے لیے بھی جا سکتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو بھی لے جانے کے لیے جا سکتا ہے۔ تکلیف ہو تو وہ تکلیف کو پورا کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کسی چیز سے، کسی شخص سے مدد بھی مانگ سکتا ہے، تو ابھی اس کے لیے اجازت ہوگی۔ لیکن جہاں چیزیں مقرر ہوں، تمام چیزیں میسر ہوں، تو اس جگہ سے باہر جانا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں فطرانہ ہم دیتے ہیں، فطرانہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم فطرانہ کس کو دیں۔ اب چند لوگ ہیں جنہیں فطرانہ دے سکتے ہیں، چند ایسے عزیز ہیں جنہیں ہم فطرانہ نہیں دے سکتے، یعنی والدین اپنی اولاد کو فطرانہ نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو ان کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ دادا دادی، نانا نانی، ان کو اعتکاف یعنی کہ اگر فطرانہ دیتے ہیں تو یہ فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بہن بھائی، چاچا، ماموں، خالہ، خالو، ان کو آپ دے سکتے ہیں، اور دور کے رشتہ دار، یعنی رشتہ دار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، لیکن یہ تمام تعلقات ان کے ساتھ ہوں، یعنی چاچا ہو، خالو ہو، یا جو ہو وہ ماموں ہو، یا ہو چاچا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ان کو آپ ان رشتے میں جو لگتے ہو اس طرح کے، یا ان کے دور، ان کے علاوہ کوئی دور کا ہو، کوئی عزیز کو غریب ہو، بیچارہ غریب یتیم مسکین ہو، جس کے پاس گھر میں کھانے پینے کی اشیاء میسر نہ ہو، تو انہیں وہ دے سکتے ہیں کہ ان پر وہ فطرانہ اور صدقہ اور زکوٰۃ انہیں لگتی ہے۔ اب سید کو نہیں دے سکتے، نہ ہی آپ یہ ہاشمی جو تعلق رکھنے والے ہیں ہاشمی نسب سے، یعنی کہ وہ سید ہیں یا وہ انصار والے ہیں، ان کے ساتھ کی نسبت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ہاشمی سے اگر تعلق رکھتے ہیں، ان کا خاندان ہاشمی کے ساتھ ملتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ، نسب کے ساتھ ملتا ہے، تو آپ انہیں وہ صدقہ اور زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی طرف سے جتنا دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو فطرانہ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے رب تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ایسے شخص کو دینا چاہیے جو ضرورت مند ہے۔ اب ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں پیشے ور بھکاری آپ نے دیکھے ہوں گے، عام دنوں میں بھی مانگتے ہیں اور خاص دنوں میں بھی مانگتے ہیں۔ عام دنوں میں تو گلیوں میں مانگتے ہیں، خاص دنوں میں دروازے پر آ کے مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اگر آپ نے فطرانہ دیا، صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، کپڑے دیے، یا ایسی کوئی چیز دی جو ان کے لیے ضروری نہ تھی، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کہا کہ یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یا میری طرف سے جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرانہ ہے، تو اگر آپ ایسا ادا کریں گے تو آپ کا صدقہ بھی ادا نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کا فطرانہ ادا ہوگا، نہ ہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، نہ ہی آپ کی خیرات ادا ہوگی، نہ ہی آپ کا دینا قبول ہوگا۔ پیشے ور کو دینا یہ قبول نہ ہوگا، کیونکہ وہ عام روٹین میں بھی مانگتے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی حاجت مند ہونا، اگر مانگنے پر مجبور بھی ہو جائے، اگر وہ 1 مہینے بھی مانگ لے تو اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ کھانے پینے اور رہنے کے لیے، چیزیں کے لیے اپنے پیسے اکٹھے کر سکتا ہے۔ لیکن جو پیشے ور ہو گیا، جس نے مانگنا ہی اپنا کام کر لیا، ایسے شخص کو، ایسی عورت کو، ایسے بچوں کو اگر آپ نے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ دیا تو آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے کہ ہمارے یتیم، ہمارے پیارے، ہمارے مسکین، جن کے پاس غریب ہیں، جن کے پاس کھانے پینے، رہنے اور ان کے پاس پہننے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ گھر پر میسر نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس گندم ہے، نہ ہی ان کے پاس آٹا ہے، نہ ہی ان کے پاس چینی ہے، نہ ہی ان کے پاس دال ہے، نہ ان کے پاس چاول ہے، نہ ان کے پاس کپڑے ہیں، نہ ان کے پاس جوتی ہے، نہ ان کے پاس ایسی ضرورت کی چیزیں ہیں جو زندگی کے بہت ضروری ہوتی ہے، تو اب ان کے پاس یہ نہیں ہے، تو ان کے لیے سب سے دینا افضل ہوگا کہ جب آپ اسے دیں گے تو زیادہ ثواب کے حقدار بنیں گے۔ رشتہ داروں کے علاوہ اب ہمسائے، اس کے بعد دوست، اس کے پاس رشتے یعنی عزیز و قریب جتنے بھی آپ دیکھیں ساتھ ساتھ جو ملتے جائے، اب ان میں بھی کوئی نہیں پایا جاتا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے اس ملک میں، ہمارے پنجاب اس صوبے میں جو بھی یعنی غریب مسکین کا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ مستحق ہے، اس تک پہنچانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہم ہمارے ذمہ کیوں ہے کہ ہم کیوں پہنچائیں؟ میرے بھائی، جس طرح آپ کے پاس تمام چیزیں ضروریات کی ہیں،
آپ تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، یعنی ضرورت کی تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو تو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں وہ جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے وہ اپنے والدین کو کہیں گے کہ ہمیں عیدی دو، ہمیں پیسے دو، ہمیں کپڑے کیوں نہیں پہنائے، ہمارے پاس جوتا کیوں نہیں ہے، دیکھیں جی ان کے پاس کپڑے ہیں، ان کے پاس جوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں، دیکھیں جی ہمارے دوست جو ہیں وہ ایسی ایسی چیزیں کھاتے ہیں، ہمارے پاس تو ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ وہ اس دن کو بچانے کے لیے جب وہ روئیں، اس دن کو بچانے کے لیے کہ ان کی تکلیف ان کے پاس مؤثر ہو، تکلیف کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے مقرر فرمایا، حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو یہ فطرانہ ادا کرنا ہمارے لیے ذمہ ہے، ہمارے لیے یہ مقرر ہے کہ ہم نے عید سے پہلے ہم نے یہ تمام فطرانہ ان تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ فطرانہ ان کے پاس پہنچے گا تو وہ ضرورت کی چیز کو پورا کریں گے، اور ان کے لیے عید کو گزارنا، ان کے لیے عید کے سامان کو لینا، خوشیاں منانا ان کے لیے آسان ہوگا۔ تو رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق